درس قرآن سننے والوں اور دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کا سبق نمبر 6 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر رکو نمبر 3 چل رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ کافرین کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد مومنین کے بارے میں کہ مومنین کے لیے کوئی بشارت سنائی گئی جنت کی، کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، کیا کیا ملیں گی، اس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ اب یہاں سے ہم آیت نمبر 26 کو پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض وأولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ آیت نمبر 26 سے لے کے آیت نمبر 29 تک، یہ کل 4 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 26 میں یہ ایک اعتراض کا جواب دیا گیا، اور اس اعتراض کو ذکر نہیں کیا گیا۔ وہ مشہور اعتراض کی کفار مکہ قرآن کریم میں بیان کردہ جو مثالیں تھیں، کہیں مکھی کہیں مچھر، اس طرح کی جو مثالیں تھیں، تو اس پر وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ جیسے کہ ایک جگہ ہے کہ اگر بتوں کی مذمت میں بیان کیا گیا کہ اگر ان پر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو یہ اس کو ہٹا نہیں سکتے، اتنے عاجز ہیں، ان کی عاجزی کی بات بیان کی گئی۔ اب ان کے اس عجز کو بیان کرنے کے لیے ایک ادنا سی مثال دی گئی، تو اس پر کفار کو یہ اعتراض ہونے لگا کہ یہ کیا کہ مکھی اور مچھر، یعنی ان کا کہنے کہ کلام الہی ہے تو خدا کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کم بڑھ کر کوئی چیز، یعنی جو ادنا ہونے میں یا چھوٹی ہونے میں مچھر سے بھی کوئی جو چھوٹی بات ہو تو اس سے بھی تشبیہ دینے میں اور مثال بیان کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات میں کوئی شرم نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جہاں تک رہی بات مومنین کی، تو وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہی حق ہے، یہی حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، یعنی مومنین یہ رکھتے ہیں کہ یہ مومنین کے رب کی طرف سے بات ہے تو یہی حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جہاں تک رہی بات کافرین کی، تو وہ تو یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قصد کیا، کیا ارادہ کیا اس طرح کی مثال سے۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا اور بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ وما یضل به الا الفاسقین، ان سے صرف فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فاسق کی تفصیل کی کہ فاسق کون لوگ ہیں۔ اب اس پوری آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ مثال ممثل لہو کے مطابق دی جاتی، یعنی مثال میں دیکھا جاتا ہے کہ جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی
رذیل سے رذیل، یا جیسے کہ اب بت کی مذمت کی گئی، تو اب اس کے لیے جو مناسب ہوگا وہ بیان کیا جائے گا، نہ کہ کلام کرنے والا اپنی عظمت کی شان کے مطابق بیان کرے گا، بلکہ مثل لہو کے جو شائن شان ہوگی چیز، اس کو اس کی مثال دی جائے گی، جبکہ ان کا اعتراض تھا کہ خدا اپنی شان کے مطابق مثال پیش کرے، جو کہ ایک غیر معقول بات ہے۔ اسی کے بارے میں پھر بتایا گیا کہ وہ تو ہر دھرمی کر کے، مطلب کہ اس طرح کے غیر معقول بات کر کے وہ کافر ہو رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ اب آگے کہا گیا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو مومنین ہیں، یعنی جن پر قرآن کا ایمان ہے، جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں، یعنی جو سچے دل سے مومن ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو مثال بیان کی یہی حق ہے، یہی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن جہاں تک رہی بات کافرین کی، یعنی جو انکار کرتے ہیں، تو وہ تو اس بات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ مطلب ہر اس پہ یہ ان کے ذہن میں سوال آتا رہے گا کہ ان مثالوں سے اللہ نے کیا چاہا۔ اب جو ان کا اعتراض تھا کہ ان مثالوں سے اللہ کیا چاہتا ہے اس طرح کی مثال دے کر کے، ان کی سوال کا جواب دیا گیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے آزما رہا ہے کہ ان مثالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، یعنی ان مثالوں کی اس میں پڑھ کر کے اس بات بجائے اس کے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اس کو بعینی ہی تسلیم کر لیتے، بلا چو چرا اس پر ایمان لے آتے، یہ کرنے کے بجائے اس کے چکر میں پڑ گیا، ان پر عقلی گھوڑے دوڑانے لگے اور جب غیر معقول بات کرنے لگے تو وہ گمراہ ہو گئے، یعنی ان پر اللہ کے بیان کردہ مثال پر اعتراض کرنے والے گمراہ ہو گئے، اور بہت سے لوگ اسی سے ایمان ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یعنی ٹھیک راستے پہ آتے ہیں۔ وما یضل به الا الفاسقین، پھر یہ بتایا کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ تو فاسق لوگ ہی ہیں۔ اب فاسق کون ہے؟ فاسق تو عام طور سے یوں کہا جاتا ہے کہ جو بھی بے حیائی اور برائی کا ارتکاب کرے وہ فاسق ہے۔ ان کی تفصیل اگلی آیت میں ہے، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض۔ اس میں تین بات بیان کی گئی۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے پختہ کرنے کے بعد، یعنی وہ ایک بار تو یہ عہد کرتے، اس میں دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے مشرکین کے بارے میں، اس میں عہد الست مراد ہو سکتے، اور دوسرا یہ عہد الست کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے جب انسان تمام کے تمام انسان عالم ارواح میں تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت دنیا میں جتنی روحیں اب تک آئیں گی اور جو قیامت جتنی روحیں آ چکی ہیں اور قیامت تک جو آئیں گی، وہ تمام کی تمام روحیں وہاں موجود تھی، سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں، یعنی آپ ہی میرے رب ہیں۔ تو یہ عہد ہے، اور اس عہد کو جب انسان دنیا میں آ گیا تو اس کو توڑ دیا۔ ایک تو منافق یہ ہیں کہ جو آپ ظلم سے آ کر کے اور مومنین کے بیچ آ کر کے وہ کرتے ہیں، اور اس سے ایک عمومی عہد بھی مراد ہے کہ جو انسانوں سے بھی وعدہ شکنی کرتے ہیں، اور مومن اور بظاہر منافقین جو ہوتے ہیں وہ بظاہر، اور فاسق ایک طرح کے وہ مسلمان بھی ہیں کہ جو عہد شکنی کرتے ہیں، چاہے وہ انسان سے وعدہ ہو چاہے اللہ سے وعدہ ہو، یعنی کہ شریعت پر عمل نہیں کرتے، اللہ سے اس بات کا تو وعدہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ میں اس کی ہر چیز پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے تمام باتوں کو تسلیم کروں گا، جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کی باتیں ہیں وہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر صلہ رحمی کی بات کی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو توڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس میں تمام چیزیں آتی ہیں، صلہ رحمی آتی ہے اور دیگر چیزیں کہ جس چیز کا بھی اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں، یا معاشرے میں انتشار پیدا کرنا یا فتنہ فساد کی باتیں کرنا، وہ چیزیں آتی ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تیسری کے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی ایک تو ظاہری فساد یہی ہے کہ مار دھاڑ کرتے ہیں، چوری ڈکیتی کرتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ اور اس میں دوسری بات یہ فساد کی دوسری ایک باطنی یا معنوی فساد کہہ لیں کہ کفر و نفاق کی مرض میں مبتلا رہتے ہیں، دوسروں کو شک میں ڈالتے ہیں، دوسروں کو
طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، وہ بھی ہیں، وہی یفسدون فی الارض اس میں شامل ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہ جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، جو گمراہ ہوئے اور جو ان مثالوں کے چکر میں پڑھ کر کے گمراہ ہوئے، ان کے بارے میں پھر آگے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا۔ اب اللہ کی قدرت اور اس کی بڑائی بیان کی، اس کے آگے یہ بتایا گیا کہ حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، یعنی ایک بے جان شے تھے، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، یعنی ایک زندہ مخلوق بنایا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ یہ یہاں پہ دوسری زندگی سے مراد وہ ہے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی، یعنی اس دنیا میں جب ہم مرتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد جو زندہ ہوں گے، حشر و نشر کی جو زندگی ہوگی وہ مراد ہے۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی جو ذات اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تم کو اتنے مراحل سے گزار کر کے اپنے پاس واپس بلائے گا، اور وہ جب چاہے تم کو مار سکتا ہے، تمہیں زندہ کر سکتا ہے، اس کا کیسے انکار کرتے ہو؟ یعنی اس کے بعد اس کی چیز شریعت پہ کیسے ایمان نہیں لاتے ہو؟ اور پھر آگے پھر ایک اور خدا کی شان بیان کی گئی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کر دیا جو زمین میں، یعنی زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ نے انسان ہمارے لیے پیدا کیا، انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ خدا کا احسان، اس میں یہ احسان بتایا گیا کہ اس کا احسان تو یہ کہ اس نے پہلے تمہیں زندگی دی، ابھی دنیا کے اندر دنیاوی زندگی دی، یعنی تم کچھ نہیں تھے، تمہیں زندگی دی، پھر اس کے بعد پھر موت دے دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اس کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جب اسی کے پاس جانا ہے تو اس کا انکار کیوں؟ اب یہ آگے یہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس میں تخلیق کی بات کی گئی کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کی پیدا کی ہوئی، اور وہ ہمارے لیے پیدا کی، یعنی ہمارے فائدے کے لیے، یہ خدا کا احسان ہے، پھر بھی ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین پیدا کر دیا، اس کے بعد زمین بنانے کے بعد پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو 7 آسمان بلند کر دیا، یعنی اس کو برابر کر دیا 7 آسمان کی، اللہ تبارک 7 آسمان بنائے پیدا کے۔ وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی جو ذات اتنی بڑی قادر ہے، اور تو وہ ان تمام چیزوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان تمام کا علم رکھتی ہے، لہذا تم اس کے علم سے بچ نہیں سکتے، تو پھر کیوں انکار کرتے ہو؟ ایمان لے آؤ۔ اب اگلے سبق میں ہم رکوع نمبر 4 کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔